چاہیے راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے کلمات کا. اب جی تقریب کے آخری مہمان، اور میں سمجھتا ہوں کہ مہمان خصوصی وہ ہوتا ہی وہ ہے جس کا اتنا حوصلہ ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے کہ وہ سب کو سنتا ہے. تو ماشاءاللہ جنرل قیوم صاحب کا صبر بھی بڑا ہے، ان کی خدمات بھی بڑی ہے. وزیر اعظم کے ساتھ ملٹری سیکٹری تھے تو اپنے علاقے کو نہیں بھولے. اس وقت وہ علاقہ ماڈل وہ اس کو بنا دیا. چکوال کی میں بات کر رہا ہوں. پھر پاکستان آرڈیننس فیکٹری وہاں پہنچے چیئرمین کی حیثیت سے، تو چکوال پریس کلب کو نہیں بھولے. وہاں ہم سب کو وزٹ کروایا، فیکٹری کے مختلف حصے ہم نے دیکھے، فیکٹری کی کارکردگی کو بہتر بنایا. پھر ایک ڈوبتی ناؤ پاکستان اسٹیل ملز جو بالکل ڈوب چکی تھی، جنرل صاحب کو وہاں بھیجا گیا، اور پھر سب نے دیکھا کہ ان کی کوششوں سے چند ہی سالوں میں وہ مل جو ان کے گھاٹے میں چل رہی تھی، جب یہ واپس آئے تو وہ نفع میں چل رہی تھی. تو ایسے ہی باصلاحیت لوگوں کا یہ خطہ ہے، ایسے ہی یہ ہمارے بہادر تجربہ کار محنتی ذہین لوگوں کا یہ خطہ چکوال ہے، اور جنرل صاحب اس کے سرخیل ہیں. میں ان کو دعوت دوں گا، آپ بھرپور استقبال کیجیے گا جنرل صاحب. تھینک یو ویری مچ. اوکے، ابھی یہ ساؤنڈ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. وہ رائے صاحب تھوڑا بتاتا ہے، تھوڑا دور رہیں گے. نہیں بھائی ٹھیک ہے، جنرل صاحب کو پتہ تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ مجاہد افضل صاحب آج کے میزبان ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. اور پھر آپ بابر سلیم صاحب نے یہ چکوال کا آپ کا پریس کلب کا یہ وینیو ہمیں دیا، ان کے بھی ہم بہت مشکور ہیں. پھر یہ جو ہماری بہنیں بیٹیاں، ایک شاعرہ ہے، ایک ایسے ان کی اپنی کتاب ہے، ان کے مشکور ہیں. نثار صاحب کا بھی بہت شکریہ، اور یہاں مبشر صاحب نے اور نصرت صاحب نے بھی اپنا ویری انفارمیٹیو اینڈ آل. دیکھیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لکھاری ہوتے ہیں یہ ایک تخلیقی لوگ ہیں، یہ کریٹیو لوگ ہیں. اللہ نے یہ صفت ہر کسی کو نہیں دی ہوتی، اور یہ پروز بھی لکھتے ہیں، یعنی نثر بھی ہوتی ہے اور نظم بھی ہوتی ہے یا شاعری بھی ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر بندہ جو شعر کہتا ہے وہ ضروری نہیں وہی شاعر ہو. بہت سے لوگ جو تحریریں نارمل لکھتے ہیں اس کے اندر بھی شاعری ہوتی ہے. بیکاز وہ کہا جاتا ہے، ایک مغربی مفکر نے یہ کہا کہ یہ جو پینٹنگز ہیں یہ سائلنٹ پوئٹری ہے. صحیح بات. اور جو پوئٹری ہے وہ اسپیکنگ پینٹنگ ہے. آنیسٹلی. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دل دکھی ہوتے ہیں، اور یہ اپنے آنسوؤں سے اپنی قلم کو بھرتے ہیں اور پھر اس کو لفظوں میں پروتے ہیں. اور یہ سچی بات ہے. میں نے شاعروں کی شاعری بھی پڑھی، میں نے کتابیں بھی اپنے طور پہ، میں جب سعودی عربیہ میں تھا 1985-87 تو وہاں ایک کالم آتا تھا اسلام ان پرسپیکٹو، اور اس میں عادل صلاحی اور سید قطب جیسے لوگ بڑے بڑے عالم، ریناؤنڈ اسکالرز آف دی عرب ورلڈ، وہ دیتے تھے جواب مختلف کویشچنز کا. اور کویشچن کس طرح کے تھے؟ مثلاً ایک کویشچن یہ تھا کہ کسی نے جو وہاں کام کر رہا تھا ہمارے اس علاقے سے، تو اس نے کہا کہ جی میرے 5 بچے ہیں، میرے والدین بھی بوڑھے ہیں اور وہ بھی میرے ساتھ ہیں، تو میری تنخواہ اتنی زیادہ نہیں، تو اسلامی نقطۂ نظر سے آپ یہ بتائیں کہ بچوں کو پیٹ پالنے کے بعد میرے پاس پیسے بچتے نہیں، تو میں والدین کا کیا کروں؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ آپ کا کویشچن غلط ہے. آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ لمیٹڈ میری آمدنی ہے
اور ماں باپ کا خیال رکھنے کے بعد پیسے بچتے نہیں کہ میں بچوں کا خیال رکھ سکوں تو پھر آگے جائے. تو یہ ایک عظمت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ اولڈ پیرنٹس ہماری سوسائٹی میں تھے، ان کے لیے آپ کو آگے کرنا ہے ضروری. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو شاعر ہیں یہ کئی دفعہ مزاحیہ شاعری بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے دل اندر سے وہی جو حساس دل ہے وہی ایک پروڈکٹیو کام کر سکتا ہے. دیٹ از وائی میرے خیال ہے علامہ اقبال نے کہا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھے سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یعنی آپ کا جو ٹوٹا ہوا دل جو لوگوں کے لیے دھڑکتا ہو، جو زخمی ہے، جو مجروح ہے، جس کے اوپر تکالیف ہیں، وہ اللہ کی نگاہ میں زیادہ ویلیویبل ہے، اور اس لیے یہ ضروری ہے. میں یہ کتابیں پڑھ رہا تھا، تابندہ سلیم کی جو لفظ بولتے ہیں، ویری گڈ کاوش ہے، بہت اچھی ہے. انہوں نے کالمز لکھے ہیں، اور یہ کالمز کچھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ، کچھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور اس سے کیا تو اسلامی نوعیت کے. بٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ یہ سوشل سائڈ کے اوپر بھی منصوبہ بندی کیسے ہو، زراعت کا مسئلہ، یہ اولیوز کی آپ کیسے پروڈکشن کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے ٹاپکس جو ہیں ان کے وہ ہیں. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ منشیات کی لعنت کشمیر کے اوپر، اور پھر افواج پاکستان جو قومی سلامتی کے ضامن ہیں. دیکھیں یہ ضروری ہے کہ ہمارے رائٹر، ہمارے انٹلیکچوئلز، ہمارے اہل بصیرت لوگ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ویژن دیا ہوا ہے کہ یہ ملک ہم نے اللہ کے نام پہ حاصل کیا، اس کو جوڑ کے رکھنے میں جہاں ہمارا عقیدہ ہے وہاں ہماری قومی فوج بھی ہے جو سارے صوبوں سے ہے، جو کشمیر سے، بلتستان سے، اپنی آبادی کے لحاظ سے، اور یہ فوج ہی ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. یہ لوگ شہادتیں بھی دے رہے ہیں، تو اس کے اوپر بھی کالم نگاری ہے. میں تقریباً 8-10 سال کالم نگاری کرتا رہا. نوائے وقت میں فکر و خیال کے ہیڈنگ سے مجید نظامی صاحب کی مہربانی تھی، اور یہ لیڈنگ کالم ہوتا تھا ایڈیٹوریل پیج پہ. اس پہ 4 کتابیں، فکر و خیال 1, 2، پاکستان کے اندرونی مسائل، پاکستان بیرونی تناظر میں، اور یہ 4 کتابیں، اور وہ 5 ہوگی. تو پھر 6ٹھی کتاب میں نے کچھ انگلش میں آرٹیکلز لکھے، مثلاً یہ کہ یہ جو یونیلیٹرلزم ہے دنیا کے اندر، امریکہ دندناتا پھر رہا ہے، یا یہ کووڈ آیا، یا لیڈرشپ کے اوپر، یا پاپولیشن کنٹرول، یہ سارے جو ہیں اوبجیکٹیو رائٹ اپ ہیں. دیکھیے ایک ہوتی ہے لفاظی کہ آپ کلابیں ملا رہے ہیں شاعری میں بھی یا اردو کے اندر بھی. ایک ہوتی ہے مقصدیت کے ساتھ چیز کو پیش کرنا تاکہ اس کے اندر کچھ سبب ہو، اس کے اندر کوئی لیسن ہو جو آپ کی جوان نسل کے لیے بہتر ہو. تو وہ میں کرتا رہا. آج کل میں بک ایک تقریباً 150 صفحہ میں نے اس کا لکھ دیا، وہ ختم کروں گا بھی. وہ ہے اقتدار کے ایوانوں میں. چونکہ میں رہا ملٹری سیکٹری 2 پرائم منسٹرز کے ساتھ، بین الاقوامی سطح پہ پھرا، یہ سارے وائٹ ہاؤس دیکھا، بادشاہوں کے محل دیکھے، ملک کی صورتحال دیکھی. اور میں اپنی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ نہیں سمجھتا کہ میں امریکہ گیا یا میں آسٹریلیا گیا، یا میں سب سے بڑی کوالیفیکیشن میری یہ ہے کہ میں ایک دیہی آبادی میں پیدا ہوا بادشاہان میں، اور میں رورل پنجاب سے ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھا، اور یہ چکوال میں بھی میں 4 سال یہاں لگائے. تو میں نے غربت کو بھی بڑی نزدیک کی آنکھوں سے دیکھا، مجھے لوگوں کے حالات کا پتہ ہے. تو میرے خیال میں آپ کی سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہی ہوتی ہے کہ آپ کو حالات سے آگاہی. یہ جو پنجابی کے اندر ابھی میڈم کا اپنا رفعت انجم کا بھی جو کلیکشن ہے یہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پنجابی زبان یہ پٹھان پشتو بولتے ہیں تو فخر سے بولتے ہیں، بلوچستان میں بلوچی بولتے ہیں، سندھ میں سندھی بولتے ہیں. میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ پورے سندھ میں جاتا تھا تو وہ سندھی میں بات کر کے لوگ خوش ہوتے تھے. ہمارے لوگ کتراتے ہیں پنجابی، ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ یار پنجابی میں کیا
وہ بات کرنی ہے تو میرے خیال میں یہ کریڈٹ جاتا ہے. اور انہوں نے بڑا اچھا لکھا کہ بن پنجابن رفت انجم رکھ پنجاب دا مان لکھ پنجابی بول پنجابی بن ایدی پہچان. کتنی کیا بات ہے. تو مطلب ہے مقصد یہ ہے نا کہ یہ جو پنجابی بڑی ایکسپریسو لینگویج ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اساں بڑا مان سی مسلمان دنیا تے کہ وہ ساری مدد واسطے آن یا کشمیر دے مسئلے تے سارے نال کھڑے ہو جان, لیکن وہ نہیں کھڑے ہوئے. تے اس دا بھی کسی پنجابی دے شاعر نے کیا کہ ٹنڈا سکھنیاں ویک کے سرت آئی ایویں کھو خیالاں دے گیڑدے رہے اور ویلا پیا تے کوئی نہ میت بنیا ایویں اپنے پرائے نکھیڑدے رہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی بات کتنی ایکسپریسو ہے اور کتنی اچھی. تو اس طرح پنجابی جو ہے اس کے اندر یہ جو پنجابی کے اندر ادب کا جو وہ ہے نا تڑکا یا وہ چاشنی ڈالنے میں, اس میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ پاک پتن کے فرید الدین گنج شکر ان کا نمبر 1 نام آتا ہے. یعنی ویسے تو پنجابی کی تاریخ ملینز میں ہے اور 3000 سال سے تو اس کی بڑی ریکگنیشن تھی. اور اس کے بعد یہ ہے بابا گرو نانک, یہ سکھوں کے جو وہ ہے کہ انہوں نے پنجابی میں, اور پنجابی جو ہے بیسیکلی ہندوستان کے شمالی ہندوستان سے یہ اٹھی اور اس کو پھر آگے پیچھے. لیکن افسوس کا تقاضا یہ کہ پاکستان میں ہم نے پنجابی دیکھیں, انڈیا میں 22 نیشنل لینگویجز ہیں اور اس میں پنجابی بھی ایک لینگویج ہے. چونکہ وہاں اگر ہندی, بنگالی اور تیسرے نمبر پہ پنجابی ہے جو بولی جاتی ہے, تو پنجابی پہ اوپر ہمیں بڑا فخر ہونا چاہیے. میں دیکھیں ایکسپریسو کی بات یہ کرتا ہوں نا کہ ہماری ایک خالہ تھی تو وہ بات کر رہی جس کو ہم پنجابی میں اپنی ماسی کہتے ہیں, تو ماسی جان عمر دے کافی سن, تو انہوں نے نال کوئی بندہ گل کر رہے سی تے وہ بول نہیں رہے سن چونکہ احتراماً وہ بندہ وڈا سی تے, لیکن وہ کہندے سن بعد چلے گئے تو ماسی جان کہندے کہ دیکھو انہوں دا مسئلہ کس ہوری نال ہے, فائدہ کسی اور نے دیتا تے جھڑکا من دے رہے. تو وہ کہنے لگے تے ماسی نے کہا کہ فکرہ جو ہے ٹکڑا فقیرن تے ہداں بوجھو ہے کہ آپ اس کو دے رہے ہیں اور چھیڑ بہادری کو رہے ہیں. تو یہ ہاؤ ایکسپریس ہے, آپ یہ دیکھیں. اسی طرح جڑی اردو میں تھوڑا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا چونکہ کافی لمبا ہو گیا, لیکن اردو شاعری کی بھی ابتدا اس طرح ہے نا کہ شروع دے شاعر آندے رہے اور اپنی وہ کرتے رہے. مثلا نذیر اکبر آبادی صاحب آئے تو اس وقت انہوں نے سی کہ یہ دنیا بڑی عارضی ہے اور اس وچ قطرے اور بلبلے دی طرح اور یہ گزر جائے گی اور آسان خیال یہ کرنا چاہیے کہ ہیر آفٹر اس تو بعد اسا کے کرنا. تو نہ کیا کہ جو قبر پہن اس کی اکھڑی تو دیکھا, نہ عضو بدن تھا نہ تارے کفن تھا, اور نذیر ہم کو پہلے ہوس تھی کفن کی, جو سوچا تو نہ آپ کا دیوانہ بن. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد یہ میر تقی میر آئے تو ان کا ایک اپنا سٹائل تھا, تو وہ بھی انہوں نے مختلف لفظوں کو کبھی کو کبو کہتے تھے. جو نگاہ کی بھی پلک اٹھا تو ہمارے دل سے لہو بہا کہ وہی وہ ناوک کے بے خطا کسو کے کلیجے کے پار تھا. اور یہ تمہاری ان دنوں دوستاں میاں جس کے غم میں خون چکا, وہی آفت دل عاشقاں کسو وقت ہم سے بھی یاد تھا. آپ دیکھیں کہ کتنا ایکسل. اور اس کے بعد غالب کا اپنا ایک سٹائل تھا کہ تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو, دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں. آپ نے اپنی تقریر میں ذکر کیا یہ میر درد, میر درد, اور علامہ ان کا غالب صاحب کے تو ایک اپنا بہت بڑا ان کا دیوان بھی اکلا. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے بات کی اسپرچولیزم, روحانیت کی. روحانیت کی بھی یہ جو آبجیکٹو شاعری کی میں بات کر رہا ہوں علامہ اقبال کی ہے, جو وہ کھڑا کرنا چاہتے تھے. وہ انہوں نے کہا نا کہ آپ
آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اچھا مسلمان وہ ہے جو بات کرے اور اس پہ عمل بھی کرے۔ تو وہ نکل نا، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور سیکنڈلی وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ پہ یقین رکھنے والا مومن ہے وہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے، اس کے اندر تو دنیا سوچتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، فقیر اور قلندر قسم کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جو علامہ اقبال کا اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنے یہ کہا کہ ہمارے جو اپنے طور کے اوپر وہ کہتے ہیں نا، کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، یعنی دنیا وہاں ان کو وہ ڈھونڈنے کی بات کرتی ہے۔ اسی طرح ہم بہت سے لوگ، اگلے دن مجھے شاعری ایک انٹرنیشنل مشاعرہ ہو رہا تھا ٹوبا ٹیک سنگھ میں، تو مجھے بلایا ایز اے چیف گیسٹ، آئی ایم گریٹفل۔ وہاں وہ ریحانہ قمر امریکہ سے آئی تھی اور کچھ لوگ تھے تو میں ادھر تھا۔ تو وہاں کچھ شاعروں نے یہ کہا کہ ہمارے مسلم دنیا میں تیل کے کنویں ہیں، گیس کے ذخیرے ہیں، مال و دولت ہے، اور لیکن پھر بھی مسلمان کہیں کسی طرح بھی آگے نہیں ہے، پیچھے ہے۔ تو میں نے ان کو بتایا جی کہ یہ مال و دولت قوموں کو رچ نہیں کرتی، رچ آپ کا کردار، آپ کا کیریکٹر، آپ کی کنوکشن، آپ کا تقوی، آپ کے پرنسپلز قوموں کو وہ بلند کرتے ہیں۔ جاپان کے پاس تو کوئی تیل کا کنواں نہیں ہے، ان کے تو اپنا ایک محنت کے ساتھ وہ آگے چلے۔ تو اس کے اوپر علامہ اقبال نے یہ کہا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، کلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ دولت نہیں لے کے جاتی، فقر اور آپ کی سوچ سمجھ لیتی ہے۔ تو آئی ایم سو گریٹفل، میں نے آپ کا ٹائم لیا، اور آخر میں یہ کہوں گا کہ احمد ندیم قاسمی صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ اونچی پرواز کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کو اونچی لے کے جاتے ہیں تو اس کا جو ہے نا زاد راہ وہ کیا ہے، پر ہونے چاہیے، ونگز ہونے چاہیے۔ اور پر اور ونگز جو ایک مسلمان کے، ایک بیلیور کے کیا ہیں کہ وہ اللہ کو یاد رکھے، وہ اپنے ایک کریکٹر کو مضبوط کرے۔ تو اس کا انہوں نے یہ کہا کہ، اور دوسرا آپس میں اتحاد رکھے، اکیلا ایک پارٹی، ایک انڈیویجول اپنی سوچ نو، سب کو ملا کے چلے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ عزم سفر کیا ہے تو رخت سفر بھی باغ، اور منزل ہے آسماں تو بے بالوں پر نہ جا، اور لاکھوں چراغ لا کہ ہوا تیز ہے بہت، صرف ایک دیا جلا کے سرے راہ گزر نہ جا۔ یہ کہنا ہے۔ تو میں ابھی کنکلوڈ کرتے ہوئے میجر حفیظ صاحب کا بھی مشکور ہوں، یہ ایڈوائزر رہے ہیں آزاد کشمیر کے صدر کے، اور میں مشکور ہوں کہ یہ اسلام آباد سے اسپیشل ادھر تشریف لائے۔ راجہ صاحب کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ، راجہ صاحب تابندہ آپ کا بھی سو نائس، اور میڈم رفت کا بہت، رفت انجم آپ نے بھی بہت اچھی، آپ کے یہ جو ہے کلام وغیرہ، اور نثار صاحب کا تو بہت شکریہ، بڑی جذبے کے ساتھ آپ نے یہ وہ کیا ہے۔ ابھی ہمیں یہی چاہیے کہ قوم کے اندر یگانگت اور یکجہتی پیدا کریں، اور اپنی پارٹیوں سے، اپنے صوبوں سے، اپنی جماعتوں سے، اپنے لسانیت کے لعنت سے اوپر اٹھ کے پاکستان کا سوچیں۔ اور میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اور یہ مضبوط رہے گا۔ تو واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آگے آئے گا، اب 8 جگہ